السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا وطبيب عيوبنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقتبتنا وآلانا وأولانا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وفي مقام آخر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 26 ذی القعدہ سن 1444 ہجری، 16 جون سن 2023 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. حاضرین، پچھلے جمعوں سے ایک عنوان چل رہا تھا، اولاد کی تربیت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے. اس کے متعلق گفتگو چل رہی تھی. ایک طویل گفتگو ہے، بات پر بات بڑھتی جا رہی تھی، عنوان سے عنوان نکل رہا تھا. میں نے اس موضوع کو موقوف کیا ہوں. چونکہ ہمارے سامنے ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اس کے کچھ احکامات ہیں، اس کے کچھ مسائل ہیں. ذو الحجہ کے مہینے کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ، پھر ان ایام میں عشرۂ ذو الحجہ کی جو فضیلت ہے، ان ایام میں کیا کام کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے.
اور اسی طریقے سے اس کے بعد ان ایام میں خاص کر قربانی کی جو عبادت ہے، حج کی جو عبادت ہے، اس کے متعلق میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ خیال ہوا اس لیے میں نے پچھلے اولاد کی تربیت کے موضوع کو میں نے موقوف کیا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن عید کے بعد پھر اسی موضوع کو لیں گے۔ طویل موضوع ہے۔ اس موضوع میں اولاد کی تربیت کا جو سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا اور کیسی کرنی چاہیے، اس میں نکاح کی باتیں بھی آئیں گی، اولاد کی تربیت کا سلسلہ بھی کیسے ہونا چاہیے، اور انبیاء کرام بالخصوص رسول اکرم سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو تعلیم دی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی، تابعین و تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین نے، محدثین کاملین، مفسرین، علماء اتقیاء نے، اللہ کے نیک مطیع فرما بردار بندوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ الرحمن ساری باتیں عید کے بعد آپ سنیں گے۔ بہت سارے احباب نے پوچھا کہ اسی عنوان کو جاری رکھنا چاہیے تھا، وقت کا تقاضا ہے اور میرا مزاج بھی ہے، جیسے ماحول اور جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں اس حساب سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ سامنے جس چیز کا تقاضا ہوتا ہے میں اس پر بات کرتا ہوں۔ ایک میرا مزاج ہے، شروع سے میرا مزاج ہے۔ ہم نے ایسے مزاج والوں کی جوتیوں کے پاس بیٹھ کر تربیت حاصل کی ہے۔ غرض کے 2 جمعہ کے لیے بس اس موضوع کو میں موقوف کرتا ہوں، اس کے بعد اصل موضوع کی طرف میں چلتا ہوں۔ حاضرین، گفتگو کا آغاز شروع کرتا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 آیات کو میں نے تلاوت کیا۔ ان میں سے ایک آیت تو مشہور و معروف ہے جو میں عام طور پر خطبے کے شروع میں ہر جگہ پڑھتا ہوں، چاہے وہ خطبہ جمعہ کا موقع ہو یا سیرت کے موقع پر ہو یا کسی اور پروگرام کے موقع پر ہو، عام طور پر میں نے اس مبارک آیت کو پڑھتا ہوں جو سورۃ البقرہ کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ تو عام طور پر میں پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر پورے سمندر کو کوزے میں سمو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈوں کے اندر پورے اسلام اور پورے اعمال کو اس کے اندر سمو کر امت کے حوالے کیا ہے۔ ایک دوسری آیت ہے سورہ احزاب کی آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جو بندہ مومن یا مومن بندی جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، ان کے احکامات کو مانا اور زندگی گزارے، یقیناً وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامران ہو گئے، وہ بامراد ہو گئے اور منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ فقد فاز فوزا عظیما، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی ہماری کامیابی، یہ دل میں اچھے طریقے سے بٹھا لیں۔
آسمانوں پر اڑنے والا کیوں نہ ہو، سمندروں کی گہرائی میں غوطے لگانے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ میری دولت میں میری کامیابی، میرے آسمانوں پر اڑنے پر میری کامیابی میں نے حاصل کر لیا، بڑی سیٹ اور مقام و مرتبے کو حاصل کرنے کے بعد میں کامیاب ہو گیا، دنیا کے مال کو جمع کرنے کے بعد میں کامیاب ہو گیا، محلات اور بلڈنگ اور پراپرٹیز کو جمع کرنے کے بعد سوچ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، مال و دولت، ہیرے موتی، سونا چاندی، جواہرات کو جمع کر لیا اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا اور میری نسلیں کامیاب ہوگی، یہ اس کا دھوکہ ہے اور خام خیال ہے۔ یہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر یہ سوچے اور دیکھے تو دل کہے گا کہ یہ اصل کامیابی نہیں ہے، یہ دنیا میں جینے کے لیے اسباب ہے، اسباب، یہ اسباب کی دنیا ہے تو اسباب چاہیے لیکن کامیابی نہیں۔ دنیا والے کہیں گے واہ کامیاب ہو گیا، ماشاء اللہ کتنا خوش قسمت ہے، کتنا کامیاب انسان ہے، مال ہے، دولت ہے، خدام ہیں، نوکر چاکر اس کے پاس موجود ہیں، دولت ہے، محلات ہیں، بنگلے ہیں، اس کے پاس 4 6 گاڑیاں ہیں، ماشاءاللہ یہ تو کامیاب ہو گیا، دنیا کہے گی، اور خود کو بھی اطمینان ہوگا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن ذرا قرآن طرف آئیے، پوچھئے اللہ کے کلام سے، ہے اللہ کے کلام تو بتا، یہ سب کچھ ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، تو قرآن کہے گا یہ کامیابی نہیں، یہ تمام چیزیں ذلت اور رسوائی اور عذاب کا سبب اور ذریعہ بنیں گی۔ ہاں یہ تمام چیزوں کے ساتھ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، آسمانوں پر بھی اڑ رہا ہے، سمندروں کے گہرائی میں بھی غوطہ لگا رہا ہے، ایسی تمام چیزوں پر عبور حاصل کر لیا ہے، اس کے ساتھ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ ہے، تو اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، یہ کامیابی کو پہنچ گیا، کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں یقیناً یہ کامیاب ہو گئے۔ مال و دولت نہیں ہے، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے تو کامیابی قدم چومے گی۔ مال و دولت و پراپرٹی، سونا چاندی سب ہے، اس کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، ایسا انسان بھی کامیاب۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں، فرما برداری نہیں، دین اسلام پر چلنا نہیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل نہیں ہوا، آدھا تیتر بنا ہوا ہے، آدھا بٹیر بنا ہوا ہے،
وہ کامیابی کو نہیں پہنچے گا۔ انسان کامیابی کے زینے پر جو چڑھتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کے بعد، رسول اللہ کی اطاعت کے بعد، اسلام کے بتائے ہوئے تمام احکامات کے بعد وہ کامیابی کے زینے پر یعنی سیڑھی پر قدم بڑھاتا ہے تو آگے بڑھتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو بندیوں میری اطاعت ضروری ہے، میری فرما برداری ضروری ہے۔ اور ایک مقام پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کی اطاعت میری اطاعت، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے نبی کو مانا اس نے مجھے مانا، جس نے میرے نبی کی فرما برداری کی اللہ پاک فرماتی اس نے میری فرما برداری کی۔ اور جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب بتاؤ جس نے اللہ نبی کی نافرمانی کر کر زندگی گزار رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، کیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا؟ نہیں، یہ دھوکے میں پڑا ہوا۔ اصل کامیابی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر، اسلام پر، شریعت پر، دین مصطفی پر عمل کرے، یہ اصل کامیابی۔ چاہے وہ کھانے کو کھانا ملے، پہننے کو کپڑا ملے کہ نہ ملے، کھانے کو کھانا ملے کہ نہ ملے، رہنے کے لیے سہارا ہو کہ نہ سہارا ہو، یہ الگ چیز ہے۔ یہ تو عارضی چیزیں ہیں، یہ ٹیمپروری چیزیں ہیں، یہ مصنوعی چیزیں ہیں۔ کامیابی اصل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور گناہوں سے بچیں۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ سمجھنے کی کوشش کیجئے، گناہ کہتے کسے ہیں؟ یہ کیا بلا ہے؟ یہ گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کا نام، گناہ کہتے ہیں نبی کے نافرمانی کا نام، گناہ کہتے ہیں اسلام کے خلاف زندگی گزارنے کا نام، گناہ کہتے ہیں شریعت کے خلاف زندگی گزارنے کا نام، گناہ کہتے ہیں سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کا نام گناہ ہے۔ صرف شراب پینے کا نام گناہ نہیں، زنا کرنے کا نام گناہ نہیں، بدمعاشی کرنے کا نام گناہ نہیں، خنزیر کھانے کا نام گناہ نہیں، شراب پینے کا نام گناہ نہیں، صرف سود کھانے کا نام گناہ نہیں، گالی دینے کا نام گناہ نہیں، اور صرف قتل کرنے کا نام گناہ نہیں۔ ہم نے یہ موٹے موٹے چیزوں کو، موٹے موٹے باتوں کو ہی گناہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ ایک بات یاد رکھے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آج، ایک آدمی زندگی بھر گالی نہیں دیا، ایک آدمی زندگی بھر سود نہیں کھایا، ایک آدمی زندگی بھر کسی کو برا نہیں کہا، ایک آدمی زندگی بھر کسی کو دل نہیں دکھایا، ایک آدمی زندگی بھر کسی کو قتل نہیں کیا، ایک آدمی زندگی بھر کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کیا، ایک آدمی زندگی بھر شراب نہیں پیا، ایک آدمی زندگی بھر زنا نہیں کیا، ایک آدمی زندگی بھر بدمعاشی نہیں کیا، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارا۔ آپ نے سن لیا نا، یہ تمام چیزیں اس نے نہیں کیا جسے معاشرہ گناہ سمجھتی ہے، جسے سوسائٹی گناہ سمجھتی ہے۔ یہ گناہوں سے تو پاک ہے، یہ کاموں سے تو پاک ہے، لیکن پھر گنہگار کیسے ہوا؟ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کیا نافرمانی کی؟ اللہ کا حکم تھا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے جتنے احکامات تھے اس پر عمل کرو، شریعت مطہرہ کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کرو۔ تو نے نماز چھوڑا، تو نے ذکر چھوڑا،
تو نے تلاوت چھوڑا، تو نے درود پاک چھوڑا، تو نے سنتوں کے جنازے نکالا، عورت بے پردگی کے ماحول کو پسند کی، بے پردگی کے ماحول میں پلی بڑی اور معاشرے کو بے پردگی کے ذریعے سے خراب کیا۔ عورت کا بے پردہ ہونا یہ معاشرے کے اندر ایک ناسور عذاب بن گیا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو نہیں اپنانا، اللہ کی بات کو نہیں ماننا، رسول اللہ کی باتوں کو نہیں ماننا، اسلام کے طور طریقے کو جو اپنانا نہیں، اسلام کے طور طریقے کو چھوڑ دینا، شریعت کے اصول کو توڑ دینا، سنتوں کے جنازے نکال دینا، اس کا نام گناہ ہے، صرف شراب کے چھوڑ دینے کا نام گناہ نہیں۔ ایک آدمی پوری زندگی نماز نہیں پڑھا، ذکر نہیں کیا، تلاوت نہیں کیا، اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارا، لیکن تمام گندے کاموں سے بچتا رہا، اسے پوتر نہیں کہتے، اسے بے گناہ نہیں کہتے۔ اب لوگ کہیں گے کیوں بھائی، یہ تو شراب نہیں پیا، زنا نہیں کیا، بدماشی نہیں کیا، عیاشی نہیں کیا، چوری نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کیا۔ ہاں یہ تو نہیں کیا، لیکن تو نے اللہ کی اطاعت یعنی نماز نہیں پڑھا، ذکر نہیں کیا، تلاوت نہیں کیا، اللہ نے جن حدود کو رکھا تھا یہ حدود پر عمل نہیں کیا، رسول اللہ کے دین پر عمل نہیں کیا، پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے پر تو نے زندگی نہیں گزارا۔ یہ تمام چیزوں کے ساتھ میں اگر تو نے شراب چھوڑا ہوتا، زنا چھوڑا ہوتا، بدکاری چھوڑا ہوتا، عیاشی چھوڑا ہوتا، بدماشی چھوڑا ہوتا، جھوٹ چھوڑا ہوتا، غیبت چھوڑا ہوتا، قتل و غارت گیری اور دوسروں کے مال کو غبن کرنا چھوڑا ہوتا، تو سمجھ میں بات آتی تھی کہ اس نے مکمل طریقے سے اسلام کو عمل کیا ہے، فالو کیا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوا ہے، آتی اللہ و آتی الرسول کے اوپر عمل کر رہا ہے، تب جا کر کے انسان متقی پرہیزگار بنے گا۔ سب کام چھوڑ دیا لیکن اللہ کی اطاعت نہیں، رسول اللہ کی اطاعت نہیں، تو انسان گنہگار ضرور ہوگا، گنہگار ضرور ہوگا۔ گناہ اور معصیت نام ہے اللہ کی نام ماننے کا نام، رسول اللہ کی باتوں کو نہ ماننے کا نام گناہ اور نافرمانی اور معصیت ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھ لیں۔ جب آدمی اللہ کا مطیع بن جاتا ہے، جب رسول اللہ کا مطیع بن جاتا ہے یا کوئی بندی بن جاتی ہے، اس کے لیے شراب کا چھوڑنا، گناہ کا چھوڑنا، نافرمانی کا چھوڑنا، غیبت کا چھوڑنا، قتل نہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی تمام چیزوں سے پرہیز تو کیا ہے لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مان رہا ہے، تو ایسے کوئی شیطان اچک لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت بڑا انسان گنہگار بن جاتا ہے۔ آج شراب نہیں پیا، کل شیطان شراب پلا سکتا ہے، آج بدماشی نہیں کیا، کل بدماشی کروا سکتا ہے، آج گناہ کا کام نہیں کیا، کل گناہ کا کام کروا سکتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری ہو۔ اب مثال کے طور پر بہت سارے ہندو بھائی کافر لوگ آپ کو ملیں گے، زندگی میں کبھی انہوں نے شراب نہیں پیا، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، زندگی میں شراب نہیں پیا، زندگی میں جھوٹ نہیں، جھوٹ کو برا ہم ہی نہیں وہ بھی برا سمجھتے، شراب کو برا ہم ہی نہیں بلکہ وہ بھی برا سمجھتے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ زندگی میں شراب نہیں پیا اور زندگی میں انہوں نے غیبت نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، زندگی میں قتل نہیں کیا، زندگی میں کسی کی برائی نہیں کی۔ اب ایسے ہندو بھائی بھی آپ کو ملیں گے، زندگی میں کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، ایسے ہیں۔ وہ خود مانتے ہیں کہ یہ کیا کام دیں گے، یہ کیا ساتھ دیں گے، جن کو ہم ہاتھوں سے بنا کر اس کے سامنے اپنے پیشانی کو ٹیکے، ہم نہیں مانتے، ایسے بھی ملیں گے۔ کیا وہ پوتر ہو گیا؟ کیا وہ پاک ہو گیا؟ نہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تم وہ چھوڑ دو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو تمام چیزوں سے تم بچ رہے ہو لیکن اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، داخل کیوں نہیں ہوئے؟ پیارے نبی کو آخری نبی کیوں نہیں مانا؟ ان کی اطاعت کیوں نہیں کی؟ ان کی شریعت مطہرہ پر عمل کیوں نہیں کیا؟
تم تو یہ تمام چیزوں سے پرہیز کیے، اچھی بات ہے، لیکن یہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کر عقیدہ ایک رکھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ تو ادخلوا فی السلم کافہ میں جب داخل ہو جاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تمام چیزوں سے پاک و صاف ہونے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی، ان کی بات نہیں مان رہے ہو تو تم سب سے بڑے گنہگار ہو، تم سب سے بڑے پاپی ہو، مکار ہو، دھوکہ دے رہے ہو۔ تو فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں کامیابی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بعض مقامات پر بندوں کو یقین دلانے کے لیے، اپنے خاص بندیوں کو یقین دلانے کے لیے قرآن مجید میں قسم بھی کھائے ہیں، دن کی قسم کھائے ہیں، راتوں کی قسم کھائے ہیں، سورج کی قسم کھائے ہیں، چاند کی قسم کھائے ہیں، زمین کی قسم کھائے ہیں، آسمانوں کی قسم کھائے ہیں، ستاروں کی قسم کھائے ہیں، اور مکے کی قسم کھائے ہیں، زمانے کی قسم کھائے ہیں، بندوں کو یقین دلانے کے لیے اور اعمال پر لانے کے لیے، بندوں کو ڈرانے کے لیے، بندوں کو سمجھانے کے لیے۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورۃ الفجر، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، اور ان 10 راتوں کی، جو ذی الحجہ کی، جو چاند شروع ہونے کے بعد عید تک جو 10 راتیں گزرتی ہیں، 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ کیوں قسم کھائی میرے بھائیوں؟ بندوں کا مزاج ہے، قسم کھاتا ہے تو انسان کو بھروسہ ہوتا ہے۔ بیوی کے سامنے شوہر قسم کھاتا ہے تو بیوی کی کچھ درجے تک کچھ حد تک جو ہے یقین ہوتا ہے کہ میرا شوہر سچ کہہ رہا ہے۔ شوہر کے سامنے بیوی قسم کھاتی ہے تو شوہر کو کچھ حد تک یقین ہوتا ہے کہ بیوی سچ کہہ رہی ہے۔ بچے قسم کھاتے ہیں تو ماں باپ کو یقین ہوتا ہے کہ بچے سچ کہہ رہے ہیں۔ دوست کے سامنے قسم کھاتا ہے تو دوست کو کچھ حد تک یقین ہوتا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ معاشرہ بنا ہوا ہے، ایک ماحول، ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ تو بندوں کے حالات اور چیزوں کو اور رویے کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بھی قسم کھائی کہ بندوں کو یقین بھی ہو، اعمال کرنے والے بھی ہوں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے بندہ جب قسم کھاتا ہے تو چیز کی عظمت بڑھتی نہیں، صرف سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے جس چیز پر اللہ رب العالمین قسم کھاتے ہیں وہ قسم یقین کے درجے میں بھی آ جاتی ہے اور وہ چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے، وہ چیز کا مقام بڑھ جاتا ہے جس چیز پر اللہ قسم کھاتے ہیں۔ دن کی اللہ نے قسم کھائے تو دن کی عظمت بڑھ جاتی ہے، رات کی قسم کھائیں تو رات کی عظمت بڑھ جاتی ہے، سورج کی قسم کھائیں تو سورج کی عظمت بڑھ جاتی ہے، چاند کی قسم کھائیں تو چاند کی عظمت بڑھ جاتی ہے، ستاروں کی قسم کھائیں تو ستاروں کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے زمین کی قسم کھائیں تو زمین کی عظمت بڑھ جاتی ہے، تمام زمین کے خطوں سے وہ خطے کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ جس شہر کی قسم کھائیں تمام شہروں میں وہ شہر کی عظمت بڑھ جاتی ہے، جس کتاب کی قسم کھائیں تمام کتابوں سے کتاب کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اور زمانے کی قسم کھاتے ہیں تو وہ زمانے کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔
یہ اس کی عظمت اور مقام اور مرتبے کے بڑھوتری کی، بڑھنے کی عظمت کی دلیل ہے جو اللہ پاک نے قسم کھاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے سورۃ الفجر کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے جو قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ راتیں عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ ان راتوں میں عبادت کرنا اللہ رب العالمین کو بڑا محبوب عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امت کے مردوں، اے میری امت کے عورتوں، اے میری امت کے جوانوں، اے میری امت کے بوڑھوں، اے میری امت کے بچے بچیوں، ذرا کان کھول کر کے سننا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ذوالحجہ کے دن اور رات میں جو اعمال کیے جاتے ہیں تمام زندگی کے اعمال سے بہتر اعمال ہیں، دیگر دنوں کے مقابلے میں ان دنوں کے اعمال افضل ہیں، دیگر راتوں کے اعمال میں ان راتوں کے اعمال افضل اور فضیلت والے بتائے گئے۔ دیگر دنوں کے اعمال میں، دیگر دنوں کی راتوں کے اعمال میں، دیگر دنوں کے اعمال میں، چاہے وہ صغیرہ چھوٹے عمل ہو یا بڑے اعمال ہو، فرائض ہو یا واجبات ہو یا نوافل ہو یا مستحبات ہو، اس کے مقابلے میں ذوالحجہ کے 10 راتوں میں اور دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان اعمال کے عوض دوسرے اعمال اتنے محبوب نہیں۔ کچھ خاص دن ہوتے ہیں، کچھ خاص راتیں ہوتے ہیں، ان دنوں میں ان راتوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ دوسرے اعمال کے مقابلے میں یہ اعمال بہت وزندار ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، اجر و ثواب کے اعتبار سے، رضامندی کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اب ان دنوں میں جو واجبات کا اہتمام ہو رہا ہے، جو نوافل کا اہتمام ہو رہا ہے، جو فرائض کا اہتمام ہو رہا ہے، جو صدقہ و خیرات کا اہتمام ہو رہا ہے، یہی اعمال اگر ذوالحجہ کے دنوں میں کیا جائے یا راتوں میں کیا جائے، اعمال تو وہی ہیں لیکن اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اب جو فرض ادا کر رہے ہیں اس کا ثواب یہ ہے تو ذوالحجہ کے دنوں میں اس کا اعمال بڑھ جاتا ہے، نوافل اس کا ثواب اب کچھ اور ہے، ذوالحجہ کے دنوں میں کچھ اور ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ ان دنوں کی فضیلت کو بتایا گیا، اس کی عظمت کو بتایا گیا، اسی لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طریقے سے ذوالحجہ کے دنوں میں راتوں میں اعمال کرنے سے اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہ کرنے سے گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ مقدس دنوں میں، مقدس راتوں میں، مقدس ساعتوں میں جو اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان دنوں میں، ان راتوں میں گناہ کرنے سے گناہ بھی بڑھ جاتا ہے، گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ جتنا ثواب بڑھتا ہے گناہ کا وبال بھی بڑھتا ہے، اسی لیے خاص کر ذوالحجہ کے دنوں میں، راتوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، عشرۂ ذوالحجہ جسے کہتے ہیں،
چاند نظر آنے سے لے کر عید تک یہ بہت اہم دن ہیں، یہ بہت اہم راتیں ہیں۔ اسی لیے آقا نے فرمایا گناہوں سے بچو۔ اب جیسا کہ میں نے شروع میں کہا نا، گناہ تو ہم موٹے موٹے وہی چند چیزوں کو گناہ سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ گناہ نہیں سمجھتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، یہ داڑھی منڈانا کیا کم گناہ ہے کیا؟ داڑھی منڈانا ایک کیا کم گناہ ہے؟ سمجھتے ہیں کہ داڑھی منڈا کر آدمی بہت ہینڈسم نظر آتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اگر داڑھی منڈا کر ہینڈسم نظر آنا ہوتا، میرے نبی سے بڑھتی کوئی خوبصورت تھا نہیں دنیا کے اندر، تھا کیا؟ میرے نبی سے بڑھتی کوئی دنیا، ارے بولو بھائی، میرے نبی سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی خوبصورت ہے؟ نہ ہے، نہ تھا، نہ رہے گا قیامت تک۔ اتنی خوبصورت والے نبی اگر داڑھی نکالنے سے خوبصورتی بڑھتے تو میرے نبی کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی۔ امی جان عائشہ نے کیا فرمایا؟ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس وقت کی عورتوں نے سیب کے بجائے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیا، ایسے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام۔ ان کو حسن ملا میرے نبی کے نور سے۔ اب میرے نبی کے نور سے جب یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن ملا ہے تو جن کے نور سے بنایا گیا ہے، اب وہ نور والے کتنے حسن و جمال والے ہوں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں، صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر اس وقت کی عورتوں نے پھل کے بجائے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا۔ اگر میری نبی کو دیکھ لیتے، اس زمانے کی عورتیں اپنے سینے کو کاٹ لیتے، اپنے کلیجے کو کاٹ لیتے، اپنے جگر کو کاٹ لیتے، اتنے خوبصورت۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، دمک رہا تھا آسمانوں پر، میں نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، میں کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ اور آگے فرماتے ہیں، کبھی میں زمین کے چاند کو دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا۔ زمین کے چاند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کا چاند وہ چاند جسے ہم دیکھتے ہیں۔ وہ صحابی آخر میں فرماتے ہیں، میرا دل یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا، آسمان کے چاند کے اندر داغ تو ضرور ہے، عیب تو ضرور ہے، لیکن میرے نبی کے چہرے پر کوئی عیب نہیں ہے۔ ایسے خوبصورت چہرے والے پوری دنیا کے اندر ان سے خوبصورت اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہی نہیں۔ اگر خوبصورتی داڑھی کے نہ رکھنے پر ہوتی تو میرے نبی داڑھی نہ رکھتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ داڑھی نہ رکھتے۔ جب میرے نبی نے اپنے چہرے کو، اتنے خوبصورت چہرے کو داڑھی سے سجایا ہے تو سمجھو خوبصورت چہرے پر داڑھی کا سجانا یہ اور خوبصورتی کی علامت ہو گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ داڑھی مڑانا معمولی چیز، داڑھی مڑانا حرام ہے، حرام حرام حرام۔ جب تک داڑھی مڑاتے رہو گے، وسیرہ پھیرتے رہو گے، فرشتے لکھتے رہیں گے حرام کام کیا، حرام کام کیا، حرام کام کیا۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، شراب پینے کے بعد سے نشہ اترنے تک ہی وہ گنہگار ہوگا۔ جب اس کا نشہ اتر جاتا ہے تو گنہگار فرشتے نہیں لکھیں گے، لیکن داڑھی مڑانے والا جب تک داڑھی مڑاتے رہے گا، اپنے گالوں پر وسطرہ پھیرتا رہے گا، فرشتے لکھتے رہیں گے یہ حرام کام کیا، یہ حرام کام کیا، یہ حرام کام کیا۔ ان کو کیا ہوگا؟ دیکھو ان کو
اتارو نیچے اتارو ان کو. شیطان سوار ہوگا کیا؟ دیکھو ہم کو ان کو ادھر لاؤ، ادھر ان کو ادھر بٹھاؤ، یہ سامنے لاؤ. یہ پورے ان کو ادھر لاؤ، ادھر سامنے بٹھاؤ، ادھر آؤ آپ پورے. کیوں بات شیطان سوار ہوگا کہ تم نا، شیطان اتارنا بھی جانتا ہوں میں. آؤ ادھر. تمہارے جسم پر شیطان سوار ہے نہیں، شیطان بھوت کیا ہے یہ پورا اتار تو مجھے یہ بھی آتا. بھائی اتنے بڑے بچے ہوگی تم نا مسجد کا ادب نہیں معلوم کہ با بدتمیز بچے. معاشرے ایسے بچے نہیں سدھرتے. اچھا بٹھاؤ ذہن میں، مسجد کے اندر آ کو ناچنے والے بچے زندگی میں کسی دنیا کے کونے میں کسی دنیا کی جگہ میں نہیں سدھرتے. یاد رکھو، اچھے بننا کہ بدماش بننا؟ بولو تم تو کیا کرنا؟ کئی کو ناچے اوپر جا کو وہاں میں کیا کر رہا ہوں؟ اس میں ڈھول بجا رہا ہوں کیا؟ ڈھول باجا پی بجا رہا ہوں تو ہارمونیم. حضرت وہاں پی ڈھول باجا بجا رہی، ہمیں اوپر جب ڈھول باجا بجیں گے تو چلتا وہ. یہاں اللہ رسول کی بات نہیں بتا رہا ہوں. بیٹھ کو سنو رے با فائدہ ہوتا تم نا. بس ٹوپیاں نہیں سو گئے ساتھ بیٹھو، بیٹھو بیٹھ سو بیٹا بیٹھو. اسکول سے ہی سو اچھے بچے تمہیں. اسکول چھوٹتے ہی مسجد کوئی بہت اچھی بات. صحیح کو جانا خوان جانا ناچتے کی کیا بات ہو. اور ایک بار ناچتی کیا نہیں ناچنا، توبہ کرو، کھانا پکڑو. اور ایک بار کبھی بھی ہوتا کون سی بھی مسجد میں گئے تو وضو کر کو ادب سے بیٹھنا، بہت ادب سے بیٹھنا، غور سے سننا، بہت غور سے سننا. جو مسجد کا ادب کرتی، جو بچے امام صاحب خطیب صاحب کی بات غور سے سنتی، اللہ پاک ان سے دین کے بڑے بڑے کام لیتی. اللہ تم پورے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، آمین بولو. حافظ باعمل بنائے، عالم دین بنائے، عالم باعمل بنائے، محدث مفسر مبلغ بنائے. ادب کرے تو بنتی سو، ادب نہیں کر کو وہاں ناچے تو نہیں بنتے. مسجد کا ادب ہے نا، یہ بہت بڑی چیز. بس سمجھ میں آئی؟ آئندہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ میں بہت غصہ آیا سب منجے، پھر بھی چپ رہ گئی. لو کر لیا میں بی پی کو. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو موضوع ہوتا نہیں بول جو بولتی نہیں پورا چلے جاتا ذہن سے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضی. تو کیا بول رہا تھا میں؟ داڑھی پر ان دنوں میں جو گناہ کیا جاتا ہے نا، ہم گناہ سمجھتے ہی شراب پینے کو، بدکاری کرنے کو، زنا کرنے کو، غیبت کرنے کو، جھوٹ بولنے کو ہی ہم گناہ سمجھتے ہیں. یہ داڑھی مڈانا گناہ نہیں کیا؟ یہ میں عرض کر رہا تھا، شرابی شراب پینے تک اور اس کا نشہ اترنے تک ہی وہ گنہگار رہے گا. نشہ اتر کر جب فریش ہو جاتا بس اسے گنہگار نہیں لکھتے فرشتے. ابھی داڑھی مڈانے والے کو 8 دن، اب یہ جمعہ کیا جی جمعہ آگا تو حجام کے دکانہ حصہ بھر کو رہتی او کیا بھی مڈارا سوئی فریش ہو رہا سو. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسی حالت میں موت آگی تو کیا جواب دیتی؟ قبر کے اندر میرے نبی کے چہرے کو بتایا جائے گا کہ تم پہچانتے ہو شخص کو؟ مفسرین نے لکھا ہے اپنے بارے میں سوال ہوگا، رب کون ہے؟ بندہ کہے میں نہیں جانتا، اللہ برداشت کریں گے. دین کے بارے میں سوال ہوگا، دین کیا ہے تمہارا؟ اگر دین کے بارے میں بھی نہیں بتایا اللہ برداشت کریں گے. تیسری صورت چہرے کو بتایا جائے گا نبی کے، یہ شخصیت کو پہچانتے ہو؟ اگر کوئی کہے لا ادری میں نہیں پہچانتا، اللہ کو غصہ آئے گا. اپنے بارے میں اللہ کو غصہ نہیں آیا، دین کے بارے میں اللہ کو غصہ نہیں آیا، برداشت کریں گے. لیکن نبی کے چہرے کو بتا کر جب پوچھا جائے گا شخص کو پہچانتے ہو، اگر کہے لا ادری میں نہیں پہچانتا، اللہ کو غصہ آئے گا، کہیں گے اسے اٹھا کر جہنم میں پھینکو. میرے نبی اس امت کے لیے رات دن روئے اور میرے نبی کو نہیں پہچانتا ہے، بدبخت ہے یہ، اٹھاؤ جہنم میں ڈالو.
یہاں کچھ بات ختم نہیں ہوئی، یہاں بات ختم نہیں ہوئی، آگے سنو۔ جب نبی کو دکھایا جائے گا، نبی دیکھیں گے اپنی امتی کو، نبی کے امتی کے چہرے پر داڑھی ہوگی، نبی مسکرائیں گے، کہیں گے میرا امتی ڈر مت، میرا امتی ڈرو مت، میں نبی تمہارا ساتھ ہوں۔ جب کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، اللہ کے نبی چہرہ پھیر لیں گے، میں اسے پہچانتا نہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ دنیا نہیں ہے، رشوت دے کو نکل کو آنے، ہاتھاں پاؤں پکڑ کو، ماں نہیں چلتی کس کی بھی۔ نبی چہرہ پھیر لے، سمجھو بیڑا غرق۔ اسی لیے فرمایا ان دنوں میں جہاں نیکی نماز پڑھنے سے ثواب زیادہ، صدقہ دینے سے ثواب زیادہ، ذکر کرنے سے ثواب زیادہ، خیرات کرنے سے ثواب زیادہ، قربانی دینے سے ثواب زیادہ، حج کرنے سے ثواب زیادہ، ان دنوں میں گناہ کرنے کا وبال بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں جتنے احباب داڑھی مڑاتے ہیں، میری اپیل ہے، دو ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ کی ٹھڈی پکڑ کر کہہ رہا ہوں، ایک اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجاؤ۔ سجائیں گے؟ بولو کون کون سجائیں گے؟ جو داڑھی رکھ کر ہی وہ بھی، ان سے بھی یہ غلطی ہو رہی۔ کیا غلطی معلوم؟ خشخشی داڑھی، یہ خشخشی پشخشی چلتی نہیں۔ ایک مشت ہو، مشت، دیکھو یہاں دیکھو، یہ مشت کہتے ہیں، مشت یوں پکڑے تو یہ برابر ایک مٹھی آنا، اور اس کے اوپر بڑھ گئی تو کٹ کر لے، یہ جائز ہے۔ ایک مشت یوں مٹھی پکڑنا، ایک مٹھی برابر آ گئی ٹھیک ہے، ایک مٹھی سے بڑھ بھی گئی کٹ کر لو۔ اللہ کے نبی، کائنات کے آقا، کائنات کے نبی ایک مشت بڑھنے کے بعد کٹ کرتے تھے، حدیث سے ثابت ہے۔ ایک مشت سے اگر 1-2 انچ اگر کوئی بڑھا رہا تو بھی جائز، ایک مشت سے کم ہے جائز نہیں، خلاف سنت۔ داڑھی رکھے تو داڑھی برابر رکھو، یہ خشخشی پشخشی چلتی نہیں۔ ان دنوں میں ذوالحجہ میں داڑھی منڈانے کا گناہ بھی زیادہ ہوتا۔ داڑھی کا موضوع نہیں ہے میرا، مستقل داڑھی کا موضوع لے کر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ یہ ایسا ایک ماحول چل رہا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارے نوجوانوں کے اندر شعور پیدا ہوا، علماء سے محبت کر کر، دینی مجلسوں میں بیٹھ کر، علماء کے پاس جا کر ایک شعور پیدا ہوا، اپنے چہرے پر داڑھی رکھ رہے ہی، لیکن داڑھی کے مثال سے رکھو، داڑھی کے حساب سے۔ یہ داڑھی ہے داڑھی، ارے چھیلے کی داڑھی آ رہی، بکرے کی داڑھی آ رہی، مرغے، معلوم مرغے بنگ دیتی ہیں، ان کی داڑھی ہے نہیں نیچے، اوپر کلگی ہے نہیں، اس کا تاج ہوا نیچے ہے، دیکھو وہ داڑھی ان کی، ان کو ہے داڑھی، ان کو اللہ نہیں پوچھتے، نبی نہیں پوچھتے، ان کو کہیں گے کنتو ترابا، مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جاتی، ان کو حساب بھی نہیں، کتاب بھی نہیں، پوچھ بھی نہیں، تمہیں کیا کرنے گا، ہمنا بھی جنات کو ہے سو۔ مسلمان اللہ نے ہمیں پیدا کیا، مکمل مسلمان ہو کو جی کو دنیا سے جانا ہو، کہیں کو کچے ہو کو ہمیں کس کا کی رتی لے لیے، ہندو کا رتی لے لیے، یہودی کا رتی لے لیے، نصرانی کا رتی لے لیے، مجوسی کا رتی لے لیے، رتی مسلمان کا لے لیے، کہیں کو بھی چوچو بات، یہ سب ایکسٹرا فٹنگاں، یہ سب چوچو بات، یہ سب گاڑیاں میں کر لینا چاہیے۔ ایک چیز کہاں سے کی منگایا، ایک چیز کہاں سے کی منگایا، ایک چیز کہاں سے کی منگایا، گھر کو ڈالیا، گاڑی کو ڈالیا، ڈالو۔ ہمارے جسم میں ہم وہ کام کرنا جو اللہ رسول کا حکم ہے۔ میرے نبی سے بڑھتی کوئی خوبصورت ہے کہ آج فیصلہ کر کر جاؤ، کوئی نہیں۔ پھر میرے نبی اتنے خوبصورت ہوتے ہوئے اپنے چہرے پر داڑھی کہیں کو سجائے، بس یتا دل میں بٹھا لو، پورے نبیوں کی سنت یہ ہے، ایسا نہیں کہ پورے دوسرے نبیوں کی داڑھی نہیں تھی، خاص میرے نبی۔ اور ایک بات سنو، دوسرے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی کہ نہیں وہ ہم نہ نکو، حالانکہ داڑھی پورے نبیوں کی سنت، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوسرے نبی داڑھی رکھے کہ نہیں رکھے ہم نہ نہیں، ہم دیکھنا ہے ہمارے نبی کو، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ، ہم ان کے امتی ہیں، ہم موسیٰ کے امتی نہیں، عیسیٰ کے امتی نہیں، داؤد کے امتی نہیں، ابراہیم کے امتی نہیں،
ہم تو کائنات کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہم ان کو دیکھنا۔ میرے نبی نے داڑھی رکھا، رکھیں گے۔ میرے نبی نے ٹوپی پہنا، پہنیں گے۔ میرے نبی نے پگڑی باندھا، باندھیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان دنوں میں داڑھی بھی نہیں منڈانا، بلکہ داڑھی رکھو نا۔ دیکھیں گے نوجوانوں کو کون چکری نہیں دیتا۔ آج کل تلاش کر رہے ہیں، سو داڑھی والا رہا تو بیٹی دینا، نہیں تو نہیں معلوم۔ پہلے تھا ایسا زمانہ، داڑھی ہے بھی اس کی نہیں دینا۔ یہ سب چوچلے باتیں پہلے ہوتے تھے، اب نہیں۔ اب دیکھ رہی نمازی ہے کیا، داڑھی رکھا ہے کیا، ماشاءاللہ۔ یہ داڑھی کتنے گناہوں سے بچاتی معلوم کیا تم نا؟ کیا تبھی غلط کرنے گیا تو دل اندر سے بولتا ہے لوگوں کیا نہیں بولتے، داڑھی رکھو، ایک کام کر رہا نا، گناہ سے بچا، ایک گناہ سے بچا، پھر دوسرے گناہ سے بچتے 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 اللہ متقی بناتی۔ یہ داڑھی بہت گناہوں سے بچاتی۔ جھوٹ بولیں گا، ایک بار دو بار بولیں گا، شرم آتی، داڑھی رکھو تو جھوٹ نہیں بولنا با۔ داڑھی رکھو دھوکہ دیں گا، ایک بار دو بار دیں گا، بار بار نہیں، دل اندر سے بولتے ہے تو داڑھی رکھو دھوکہ نہیں دینا با۔ داڑھی رکھ کر حرام تجارت ایک دو بار کھائیں گا حرام کا مال، اس کے بعد غیرت اندر سے پیدا ہے، تو کب تک کا کوئی ایسا بندہ کہ نبی کے چہرے کو میں سجایا ہوں داڑھی کو۔ خبر میں فرشتے بھی کیا کرتی معلوم، داڑھی والے دیکھ کو، او یہ بن کر آیا ہے، یہ بن کر صبر کر آیا ہے، چلو چلو، معلوم ہو جاتا۔ ایئرپورٹ میں جاؤ، دیکھتے ہی پہچانتی ہیں کیا اس کے پاس ہے کیا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ لوگوں کو دیکھتے ہی پاس، چلو، ان کو معلوم۔ اب پولیس والے بھی کھڑتی نہیں پکڑنے، چپ کھڑ دیوانے انہوں، ان کو معلوم۔ ایسے کچھ پکڑتی انہوں جس کے پاس کیا بھی نہیں رہتا، ان کو معلوم رہتا۔ سب ہے اس والے کو نہیں پکڑتے انہوں، دیکھتے ہی اندازہ ہوتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، ایک دم فٹ فاٹ ہے، چھوڑو اسے۔ فرشتے بھی دیکھتی ہیں، او بن کر آیا ہے انہیں دنیا سے، چھوڑو اسے، پاس پکڑتی۔ چہرے کو سجاؤ، داڑھی رکھو، رکھیں گے؟ زور سے بولو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، غیبت، جھوٹ، بہتان، دھوکہ بازی، جو ہے فریب، غبن کرنا، ناجائز و حرام مال کھانا، کس کے مال کو اپنا مال سمجھنا، پوری زندگی پرہیز کرنا۔ اور بے پردگی، عورتوں کے اندر ماحول زیادہ ہے، بے پردگی سے بچو، بچاؤ۔ یہ مردوں کی ذمہ داری، عورتوں کو با پردہ بناؤ، با پردہ، بے پردہ گھومنے نہ دو۔ یہ تمام چیزوں کی حفاظت کرو۔ بے پردہ گھومنا بھی حرام ہے، حرام۔ یہ ان دنوں میں کرو، پرہیز کرو، پوری زندگی یہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش و فکر کرو۔ اور دو اہم باتیں، ان دنوں میں ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد 2-4 دن میں نظر آتا چاند، 26 تاریخ آج ذی القعدہ کے، منگل یا چاشمبہ کچھ نظر آ جاتا، پہلی تاریخ۔ چاند نظر آنے کے بعد 4 چیزوں کا اہتمام کرو۔ سبحان اللہ زیادہ پڑھو، الحمدللہ زیادہ پڑھو، اللہ اکبر زیادہ پڑھو، لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو۔ اب یہ پورا ملا کر تیسرا کلمہ ہے نہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اسے پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کو، تم میں سے کون ہے جو احد کے پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ صحابہ ڈر گئے، ارے احد کا پہاڑ مدینے میں سب پہاڑوں سے بڑا پہاڑ۔ اللہ نے ہمیں دیکھنے کا موقع عطا فرمایا، آپ کو بھی نصیب فرمائے اور ہمیں بھی بار بار نصیب فرمائے۔ بہت بڑا، صحابہ ڈر گئے، یا رسول اللہ احد کے پہاڑ کے برابر کون عمل کر سکتا، کون، کس کے اندر اتنی طاقت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کر سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے۔ آقا نے فرمایا سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھنا احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا، الحمدللہ ایک مرتبہ پڑھنا احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا، لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ پڑھنا احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا، اللہ اکبر ایک مرتبہ پڑھنا احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا۔
اب اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھ لے تو کتنے پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا؟ اہتمام کریں گے، ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات، ان دنوں میں ذوالحجہ کے جو دن آ رہی، اللہ کے نبی نے فرمایا ان دنوں میں ایک روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب۔ اب جب چاند نظر آتا نہیں، ذوالحجہ کا چاند نظر آتا نہیں، اس کے بعد میں 1 دن روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب۔ اس راتوں میں 1 رات عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب۔ اللہ اکبر، کتنا آسان۔ اب پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں، مغرب عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو، کچھ نوافل پڑھ لو، کچھ دعائیں کر لو، سو جاؤ، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو، پوری رات کا ثواب ملتا، شب قدر نصیب ہو جاتی۔ وہ تو شب قدر رمضان میں طاق راتوں میں تلاش کرنا، لیکن اللہ کے نبی نے یہاں بتایا ذوالحجہ کی ہر رات میں شب قدر کا ثواب دیا جائے گا، ہر دن میں روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ اعمال بھی کر لو۔ اور آخری گزارش، قربانی کرنے والوں کے لیے حکم دیا گیا، جو حباب قربانی کرنے والے ہیں ان کو حکم دیا گیا ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو نہ کاٹو۔ اب بچ کر لو، کٹنگ کرنا تو کر لو، خط بنانا تو بنا لو، چہرہ خط، یہ مڈانے کا نہیں، خط بنانا چہرہ، مونچھ باریک کرنا تو کر لو، یہ چہرہ بنانا تو بنا لو، ناخن کاٹنا تو کاٹ لو، پیروں کے ہاتھوں کے، یہ کر لو۔ چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے والے بال ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ کیوں؟ قربانی کرنے والوں کے لیے حکم اس لیے دیا گیا، حج کو جانے والے حجاج کرام کے لیے حکم دیا گیا احرام باندھنے کے بعد ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں تراش سکتے۔ اسی طریقے سے ان کی شباہت کرتے ہوئے، ان کی نقل و حرکت کرتے ہوئے تم بھی قربانی کرنے والے بال نہ کاٹو، ناخن نہ کاٹو، تاکہ تم وہاں تو نہیں گئے کعبۃ اللہ کو، لیکن ان کی شباہت اختیار کر رہے ہو، ان کو جو ثواب دیا جائے گا تم نہ بھی وہ ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے قربانی کرنے والے ابھی پیر سے پہلے ہفتہ طور پیر تک 3 دن میں جو ہے ناخن بال وغیرہ جو کاٹنا ہے وہ کاٹ لیجئے۔ اگر کسی وجہ سے نہیں کاٹے تو قربانی کرنے والے قربانی کرنے تک بال بھی نک کو کاٹو، ناخن بھی نک کو کاٹو، ایک بات۔ اور دوسری بات، جو احباب قربانی نہیں دے رہے ہیں، اگر ان کے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا کہ مال ہوتا تو ہم بھی دیتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، کوئی جانور خرید کر لانے کی ہمارے پاس سہولت نہیں، طاقت نہیں ہے، پھر بھی ہم لوگ حجاج کرام کی اور قربانی کرنے والوں کی نقل کرتے ہوئے بال بھی نہیں کاٹتے، ناخن بھی نہیں کاٹتے، عید تک بول کر اگر وہ بھی چھوڑ دیے تو بھی ان کو قربانی کا ثواب دیا جائے گا۔ نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں، اللہ نیت کو دیکھتی، میرے بندے کے پاس کیا بھی نہیں، لیکن جو بندوں کے پاس ہے، جو وہ کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر یہ عمل کر رہے ہیں، اچھا عمل، چلو ان کو بھی قربانی کا ثواب دے دیں گے۔ یہ سارے اعمال ہیں، باقی کے اعمال جو ہے انشاءاللہ اور ایام تشریق کب سے شروع ہوتے ہیں، عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور قربانی کی فضیلت کیا ہے، کب قربانی کرنی چاہیے اور جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کے مختصر مسائل اور فضیلت انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر زندگی گزار کر دنیا میں جینے کی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔